السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت کے پلیٹ فارم پر آج آپ کے سامنے درس بخاری شریف پر کچھ گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، ہمارے لیے اللہ ذوالجلال نے جو شریعت بنائی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، آپ کا فرمان ہے۔ تو الحمدللہ کافی مہینوں سے، بلکہ چوتھا پارہ جاری ہے، آپ قرآن مجید کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے قرآن مجید، وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اور اس کی جو قرآن مجید کی تفسیر ہے نا، وہ ہے حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، جن کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں، کافی چوتھا پارہ جاری ہے، جس طرح میں نے بتایا، کافی آیات آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ سارا قرآن آپ کو ترجمے کے ساتھ اس چینل پر سنایا جائے، اور اس کے بعد پھر میری یہ خواہش ہے کہ حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں۔ مشہور جو کتابیں ہیں وہ ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ تو یہ کتابیں یہ مشہور ہیں۔ موطا امام مالک، تو مسند امام احمد بن حنبل، یہ کتابیں یہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، کچھ مسانید ہیں، جن میں ایک صحابی کی جتنی روایات ہیں وہ اکٹھی کی گئی ہیں، اس کو مسند کہتے ہیں۔ جیسے مسند امام احمد بھی ہے، تو حدیث کی کتابوں میں صحیح ابن حبان بھی ہے، سنن ابن خزیمہ بھی ہے۔ تو اسی طرح مصنف عبد الرزاق ہو گیا، تو کافی ساری کتابیں ہیں۔ پھر جو کتابیں ہیں حدیث کی، ان کی پھر شروحات بھی ہیں، جیسے بخاری شریف کی جو ہے شرح و فتح الباری ہے۔ اسی طرح پھر یہ کتابیں ساری یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ پھر ان کتابوں کا ترجمہ خصوصاً جو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں، نیپال میں، جن ملکوں کی زبان اردو ہے، پھر ان عربی کتب کا ترجمہ اردو زبان میں بھی کیا گیا ہے، الحمدللہ۔ ہاں، جو بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سبھی ماشاءاللہ وہ قابل قدر ہیں، ان کا بہت بڑا درجہ اور رتبہ ہے، کیونکہ جو مصنفین ہیں، جو امام ہے، حدیث کے فن کے امام ہے، محدثین کرام ہے، اس نے اپنی پوری زندگی صرف کر کے اپنی زندگی میں ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جتنے محدثین جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر جنہوں نے بھی حدیث کو یاد کیا اور حدیث کو محفوظ کیا، آگے پہنچایا، یا اس کی کتابی شکل میں ہم تک حدیث پہنچانے میں جن کی خدمات ہے، میری دعا ہے سب کو اللہ ذوالجلال معاف فرمائے، اور ان کی قبروں کو اللہ جنت کا باغ بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام اور درجات کو بلند فرمائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح انہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا ان کو پانی نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو حدیث پر کام کرتا ہے، تو حدیث کی ساری کتابیں محدثین کرام نے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محدثین کرام اپنی کتاب کے اندر ساری حدیثیں جمع کر دیتے ہیں۔ مثلا ایسی جس طرح ایک کتاب ہے مشکات المصابیح، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر
یہ پہلی فصل ہے، دوسری فصل ہے، تیسری فصل ہے۔ کتاب کے مصنف نے اس کتاب میں بہت ہی ماشاءاللہ مہارت سے حدیثوں کو ترتیب دیا ہے۔ پہلی فصل میں بخاری مسلم کی روایات ہے، دوسری فصل میں پھر مخصوص یعنی روایات ہے، تیسری فصل میں پھر ایسی روایات جن کی سندوں پر کلام ہے، ضعیف ہیں یا جو موضوع ہیں یا جو بھی ہیں، تیسری فصل کے اندر ایسی روایات جمع کی ہیں۔ اور اسی طرح محدثین کرام نے اپنی حدیث کی جو کتاب جمع کی ہے، جن میں حدیثیں جمع کی ہیں، انہوں نے ساری روایات جو ان کو پوری زندگی ملی ہے، وہ چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ حسن ہے، چاہے حسن لذاتی ہے، چاہے وہ موضوع ہے، چاہے ضعیف ہے، ہر قسم کی روایات اپنی کتابوں میں جمع کر دی ہیں۔ اور جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، یہ غیر متواتر ہے، یہ محدثین کی شرائط پر قابل عمل ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر کلام ہے، اس کی سند جو ہے نہیں، اس کی سند پر کلام ہے، اس کے متن پر کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام جو ہے محدثین کرام وہ حدیث سے استفادہ، کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال علماء کرام کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ پھر علماء کرام نے ان کتابوں پر محنت کی، ایک تو ان کا اردو میں ترجمہ لکھا، اور پھر کیونکہ عام لوگوں تک جو ہر آدمی جو بھی حدیث کو پڑھنا چاہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو حدیث کو پڑھنا اور عربی زبان میں اور اس کا ترجمہ یہ تو ہر بندہ پڑھ لیتا ہے جس کو قرآن آتا ہے اور اردو زبان جانتا ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے۔ محدثین کرام اور حدیث کے جو فن میں امام ہے، علماء کرام، شیوخ الحدیث، اللہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو اپنے خالق حقیقی کے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے صرف نظر کر کے ان کو معاف کر کے ان کو جنت الفردوس اور بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ قیامت کے دن ان کو یہ حدیث کے خدمت کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت سے عرش معلیٰ کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، جنہوں نے حدیث کی کتابوں کے تراجم بھی لکھ دیے ہیں، یعنی اردو زبان میں ترجمہ بھی لکھ دیا ہے، اور پھر پوری کتاب میں سے جو صحیح صحیح روایات ہیں وہ جمع کر دی ہیں، اور اس کا نام صحیح ترمذی، ٹھیک ہے نا، یعنی ساتھ صحیح کا لفظ استعمال کر کے کہ یہ جو ساری کتاب تھی یہ جامع ہے یا جوامع ہے یا مسانید ہیں، سب کو جمع کر کے سب کی روایات یعنی اس کی تحقیق کر کے جو صحیح ہے وہ اس کتاب میں جمع کی اور اس کا ترجمہ لکھ دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سب سے زیادہ جو عظیم کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے، اور الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو صحیح البخاری ہے اس کی جتنی روایات ہیں ساری صحیح ہیں، اس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے الحمدللہ۔ موضوع تو بڑے دور کی بات ہے نا، ایک روایت بھی اس میں کمزور اور موضوع نہیں ہے، نہیں ضعیف نہیں ہے، اس میں اس کی جتنی روایات ہیں سب صحت کے درجے کو پاتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس بے بہا احادیث کا ذخیرہ تھا، لیکن ساری احادیث کو جاننے کے بعد جو صحیح بخاری میں وہ روایات جمع کی ہیں جو تمام کی تمام صحت کے درجے کو پاتی ہیں، ان میں کوئی کمزور، ان میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، جتنی صحیح بخاری کا روایات ہیں سب صحت کے درجے کو پاتی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ امام بخاری کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ امام بخاری کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ جس طرح اس محدث نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر ساری زندگی صرف کی ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور جنت میں امام بخاری کے درجات کو بلند فرمائے۔ امیر المومنین فی الحدیث، سب ائمہ کرام کا احترام کرتے ہیں، امام مالک، امام شافعی،
امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، جتنے بھی امام ہیں، امام مسلم، امام بخاری، یہ جتنے بھی امام ہیں انہوں نے حدیث کے فن میں اپنی عمریں صرف کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، سب اماموں کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی لوگ تھے، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے دین پر کام کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خدمت کی ہے، خادمی کی ہے انہوں نے دین۔ کوئی بندہ کسی ایک امام کے متعلق اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اپنا فکر کرنا چاہیے۔ محدثین کرام کی بہت بڑی خدمات ہیں میرے بھائیوں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے الصحیح البخاری، وہ ساری کتابوں سے زیادہ مرتبہ مقام پانے والی کتاب ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، جتنے مدارس ہیں، چاہے وہ مدرسہ یعنی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ہوں، یا دیوبندی مکتبہ فکر کے مدارس ہوں، یا اہل الحدیث جو ہیں ان کے مدارس ہوں، سب جب رمضان کے بعد شوال میں کلاسیں لگتی ہیں تو آئندہ رمضان سے پہلے ایک سال میں یہ صحیح البخاری کو طلبہ کو مکمل پڑھایا جاتا ہے، اور آخر میں اختتام میں جو ہے نا، جو یعنی صحیح بخاری پر جو ہے اختتام بخاری پر دروس ہوتے ہیں، پڑھانے والے شیخ الحدیث ہوتے ہیں جو کہ 30 40 سال سے وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں۔ شروع بھی اس نے کی، ساری پڑھائی آخری حدیث پر بھی درس دینے کا اسی کا حق ہے کہ جس نے وہ اپنے طلبہ کو ساری حدیثیں، ساری کتاب جس نے پڑھائی ہے صحیح البخاری، آخری جو ہے حدیث اس کا درس دینا بھی اسی کا ہی حق ہے۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آخری درس جو ہوتا ہے نا، وہ جو جس محدث نے، جس شیخ الحدیث نے یہ ساری بخاری شریف پڑھائی ہے بچوں کو، وہ آخری درس بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہر مدرسے والے اس کتاب کی شان اور عظمت دیکھیں تو پھر وہ صحیح بخاری پر درس دینے کے لیے کسی اور شیخ الحدیث کو عزت دینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، مثلا پروگرام کسی بھی مدرسہ میں ہے، جو ان کے شیخ الحدیث ہیں، اس نے ساری بخاری شریف بچوں کو پڑھائی ہے ایک ایک روایت کر کے، اور آخری روایت کا آخری جو حدیث ہے اس کا درس بھی اس نے دے دیا ہے۔ لیکن پھر اس کتاب کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، اس کو اللہ نے اتنی شہرت دی ہے، تو مدرسے والے پھر اشتہار چھپاتے ہیں، فلیکس چھپاتے ہیں، پھر اپنے علاقے کے علاوہ دوسرے ہمارے مدارس کے جو شیخ الحدیث ہیں، کسی سال کسی کو بلاتے ہیں، کسی سال کسی کو بلاتے ہیں، بلا کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ جناب فلاں شیخ الحدیث صاحب یعنی فلاں تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد وہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس دیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ الحمدللہ مدارس کا بہت ہی بڑا یہ طریقہ کار ہے۔ تو بھائیو، یہ صحیح البخاری جو ہے نا، ساری کتابوں کی ایک سردار ہے، اس کو سب کتابوں سے زیادہ مقام اللہ ذوالجلال نے دیا ہے کہ سب سے زیادہ مدارس میں یہ پڑھائی جاتی ہے، اور ہر سال اختتام جب یعنی مدارس میں جو ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے نا سال کا، تو اس رمضان المبارک سے پہلے سب مدارس والے اختتام بخاری پر جو ہے درس بخاری رکھتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، اس میں علماء بھی آتے ہیں، اس میں طلباء بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں مدارس کے طلباء کو بھی دعوت دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے عام لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں سب بھائی مسلمان اور خواتین کا بھی یعنی اجتماع ہوتا ہے، ان کے لیے بھی پردے کا انتظام ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر ہر سال رمضان سے پہلے یا سال کے اختتام پر اگر سب سے زیادہ درس ہوتا ہے تو وہ درس بخاری کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کتاب سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی میں نے انتخاب کیا ہے کہ میں درس بخاری جو ہے نا اپنے اس چینل پر دوں گا، شروع سے لے کر میں آخر تک۔ سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی امام بخاری کے حالات پر بھی کچھ یعنی درس دوں گا، اور اس کے بعد یہ صحیح البخاری انشاءاللہ شروع سے آخر تک انشاءاللہ تعالی میں حدیث سے جو مناسب مقدار میں، مناسب تعداد میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو میں نے شروع کیا ہے کہ
کہ قرآن مجید کا ترجمہ یہ اپنے چینل پر، اور اسی طرح بخاری شریف کا ترجمہ، باقی مسائل روزمرہ کے سارے میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو بھائی اور جو بہنیں میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میری سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ مجھ سے یہ دین کا کام لے۔ میں نے کسی مسلک کی طرف، کسی فرقے کی طرف سب کو دعوت نہیں دینی، میں نے سب کو اللہ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف دینے ہیں۔ ہم سب امتی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہمارا کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اور ہمارے نبی مدینہ شریف میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہمارے پاس ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا حج کرنے کی جگہ ایک ہے، ہماری عمرہ کرنے کی ایک جگہ ہے، ہمارے طواف کرنے کی ایک جگہ ہے، ہماری سعی کرنے کی ایک جگہ ہے، اور ہمارے محمد کریم ایک ہی نبی، ہم آخری امت ہیں، ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ اور میری کوشش یہی جاری ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہے قرآن اور حدیث پر جمع ہو جائیں، اور سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں درس بخاری یہ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے استقامت دے اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔